بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ بیٹا کل ہم نے اردو کے دوسرے سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کی ہے۔ دوسرا سبق جس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، اس کے مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ توجہ دیں بچے۔ جب کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص ترقی کا غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعایت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کی یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بچوں، اگلا پیراگراف بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے ایشیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے، اور پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈریگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا، کہ جو ایک بڑا خیر خواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کوئی اور موقع یا آئندہ کی کوئی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ بیٹا، استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت
بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی اور آزادی کی ہو جائے گی۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے سبق کی ریڈنگ کی ہے، سبق کی ریڈنگ پڑھی ہے، اب اس سے آگے اس کے الفاظ معنی، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹا فانوس سے خیال ایک ظاہری روشنی جس پر تصویریں بنی ہوئی ہوں، مطلب کوئی چیز ظاہر ہونا، واضح ہونا، فانوس سے خیال۔ اس کے بعد ہے بیٹا خضر۔ خضر کی ایک غیر فانی شخصیت کا نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کی غیر معمولی صلاحیت عنایت کی ہے۔ خضر کسے کہتے ہیں؟ ایک غیر فانی شخصیت کا نام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کی غیر معمولی صلاحیت عنایت کی ہے۔ ہادی کہتے ہیں لیڈر کو، رہنما کو۔ قوت کی پرستش کہتے ہیں قوت ہی کو سب کچھ سمجھنا، قوت کو ہی سب کچھ سمجھنا۔ اور اس کے بعد بیٹا حقیر کہتے ہیں معمولی کو۔ عمدہ قوانین کی اجرا، اچھے قانون کو جاری کرنا۔ ڈبلن کہتے ہیں بیٹا آئرلینڈ کا صدر مقام۔ ولیم ڈریگن یعنی آئرلینڈ کا مسئلہ۔ نمائش گاہ، دستکاری، ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کی نمائش کرنا۔ بیٹا یہ تھے تھوڑے سے مشکل الفاظ کے معنی جو آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی کو اچھے سے یاد کریں، اچھے سے پڑھیں، تاکہ جب پیپر میں کوئی بھی پیراگراف آئے تو آپ کو اس کے میننگ آتے ہوں اور آپ کی سیاق و سباق کے حوالے سے اس کے اچھے سے تشریح کر سکیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔